إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه وفي رواية فَيَأْتِيهِ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِمَسْحٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کافر انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت اس کافر کی طرف عذاب کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، دوزخ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں دوزخ کا کفن ہوتا ہے، آگ کا کفن، اور دوزخ سے وہ اس کافر کے لیے بدبو لے کر آتے ہیں اور اس کے پاس آ کر تا حد نظر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور اسے آتے ہی اس کافر کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اخرجی الی غضب اللہ، کہ اے کافر نکلو، اب تیاری کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ تجھ پر غضبناک ہے۔ جب کافر کو فرشتوں کی طرف سے یہ دھمکی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر غضبناک ہے اور اب تجھے اس کے پاس جانا ہے، تو اس وقت پھر کافر کے دل میں کیا ہے؟ کریہ لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاءہ، کہ جو اللہ کی ملاقات ناپسند کرتا ہے تو اللہ اس کی ملاقات ناپسند کرتے ہیں۔ جب کافر کو فرشتے آ کر بتاتے ہیں کہ تیرا اللہ تجھ پر غضبناک ہے، تیرے کفر کی وجہ سے، تیرے شرک کی وجہ سے، تیرے گناہوں کی وجہ سے، تو کافر کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری اللہ سے ملاقات نہ ہو، لیکن اب اس کا دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے آگ کا کفن اور آگ کی بدبو لے کر اس کے سامنے تا حد نظر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کے چہرے جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ فرشتے جو کافر کے پاس آتے ہیں سود الوجوہ، ان کے چہرے سیاہ ہوتے ہیں، ڈراؤنی شکل ہوتی ہے، خوفناک شکل لے کر آتے ہیں، ہیبت ناک شکل ہوتی ہے۔ جبکہ مومن کے جب فرشتے آتے ہیں تو ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، خوبصورت شکل لے کر آتے ہیں، اور کافر کے پاس جب آئے تھے تو اس وقت ان کے چہرے سیاہ ہوتے ہیں، ہیبت ناک شکل ہوتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ ملک الموت آ جاتے ہیں، ثم یجیء ملک الموت، موت کا فرشتہ آ گیا، یا یجلس عند راسہ، وہ موت کا فرشتہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ کافر کی روح کو مخاطب کرتا ہے، ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضبہ، اے خبیث روح، اے ناپاک روح،
اللہ کافر کی روح کو خبیث کہا گیا ہے۔ وہ خباثت کس چیز کی ہے؟ وہ دنیا میں جو کافر کفر کرتا رہا اور گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہا، وہ ان گناہوں کی نحوست اس کی روح میں سما چکی ہوتی ہے، اور روح کو ملک الموت خطاب کرتے کہتے ایتھا النفس الخبیثہ، او خبیث جان، اخرجی، اس جسم سے باہر نکلو۔ کس طرف جانا ہے؟ الی سخط اللہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف، اللہ تعالیٰ کے غصے کی طرف۔ جب کافر کی روح کو ملک الموت بلاتا ہے تو وہ روح اس جسم سے نکلنا پسند نہیں کرتی، چھپتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی جو روح ہے وہ بڑی شدت سے نکالی جاتی ہے، سختی سے نکالی جاتی ہے، بلکہ قرآن مجید میں سورۃ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ فرمایا کہ جب منافق کی موت کا وقت آتا ہے یا کافر کی موت کا وقت، تو جو فرشتے ہیں نا، ملک الموت کے علاوہ جو عذاب کے فرشتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یضربون، وہ پیٹتے ہیں، مارتے ہیں۔ ابھی تک دنیا میں ہی ہے، جان نہیں نکلی جسم سے، موت کے وقت کافر کا یہ عالم ہوتا ہے، وہ فرشتے اس کو چہروں پر مارتے ہیں، اللہ وادبارہم، اس کی پشت پر مارتے ہیں، کمر توڑ کر رکھ دیتے ہیں، اس کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، فرشتے مار رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ روح کو کہتے ہیں اللہ فی غمرات الموت، موت کی بے ہوشیاں شروع ہو جاتی ہیں، غشیاں شروع ہوتی ہیں، سکرات الموت شروع ہو جاتے ہیں، اور روح کو نکالنے کے لیے ملک الموت سختی کرتا ہے، باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، اپنے آپ باہر آ جا۔ اللہ تو کافر اور منافق کی جان بڑی ہی شدت سے نکالی جاتی ہے، سزا دے دے کر نکالی جاتی ہے، غوطے دے دے کر نکالی جاتی ہے۔ اور اس وقت کافر کیا کہتا ہے؟ اس وقت کافر ایمان لے لاتا ہے، اس وقت کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس وقت منافق کہتا ہے میں اللہ پر ایمان لے آیا، میں پیغمبر پر ایمان لے آیا، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا ہے کہ اس وقت پھر کسی کافر کا ایمان قبول نہیں ہوتا، کسی منافق کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، فرشتے جو عذاب کے ہیں وہ نظر آنے لگتے ہیں، تو اس وقت پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو توبہ کا وقت مرنے سے پہلے ہے، یعنی فرشتوں کے نظر آنے سے پہلے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ ملاقات پر، اور اس درس کو آگے شیئر کریں تاکہ اللہ کے دین کی دعوت عام ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔